الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا، جس میں نیک بھی تھے، فاجر و فاسق بھی تھے، کافر بھی تھے. لیکن دنیا کا نظام سب کے لیے یکساں ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی. یہی انسان کی عمر طبعی ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ دنیا میں رہا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ در حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 60-70 سال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اسی نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کی پیدائش اللہ کی بندگی کے لیے ہے. ہم دنیا میں اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں. ہمارا ایک ایک عمل اور ہماری ایک ایک حرکت، ہمارے ایک ایک بول لکھے جا رہے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور کل مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے. یا اگر ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جیسی کھیتی کریں گے اور جیسا بیج لگائیں گے، کل مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں پھل عطا فرمائیں گے. اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہترین بدلہ ملے گا، اور اعمال خراب ہیں، برے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں برا بدلہ ملے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. انسان اگر برائی کرے گا تو اسی جیسی برائی سے اس کو بدلہ دیا جائے گا. من یعمل سوءا یجز بہ. کوئی اگر آدمی برا کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. ہماری زندگی یوں ہی نہیں ہے، عبث ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ عظیم مقصد یہی ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو جائے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن گئے. اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زندگی میں راضی نہیں کیا
بلکہ غفلت میں زندگی گزاری اور زندگی گزار کر اچانک موت آئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بدعملیوں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے چند روز زندگی گزار کر اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیس میں ہو۔ پردیس میں آدمی مکان نہیں بناتا بلکہ جو کچھ کمائی کرتا ہے اپنے وطن کی طرف بھیجتا ہے۔ ہمارا وطن حقیقی آخرت ہے، ہم جو کچھ عمل کریں اس کو آخرت کے لیے بھیج دے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا تم مسافر ہو کہ راستہ طے کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ما لی وللدنیا، کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، وما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراحا، کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا میں میری مثال ایک مسافر کی ہے جو چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے، آرام کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا کے نظام کے تحت جب کسی کو موت آتی ہے تو عموماً کسی نہ کسی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے رکھ دیتے ہیں کہ بہت شدید بخار آیا، انتقال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر بھیجتے ہیں، اور ان بیماریوں کی طرف لوگ انتساب کرتے ہیں کہ فلاں بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کا بھی انتقال ہوا اپنے وقت پر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی وقت اس کے لیے لکھا ہوا تھا۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز کر رکھا ہے ہم اس سے ایک لمحہ ایک گھڑی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسانوں کی موت کا وقت آئے گا نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے۔ موت کا فرشتہ ہر وقت تیار ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سال کے پورے سال 360 دن فرشتہ روح قبض کرنے والا ہر انسان کے اوپر مسلط ہے، کھڑا ہے، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت دے دیتے ہیں تو روح قبض کر لیتا ہے، ورنہ انسان کو مزید مہلت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دیتے ہیں، ایک تو اس وقت جب اس کو موت آتی ہے، اور ایک وقت جب انسان کو موت نہیں آئی لیکن نیند میں گیا، سویا، تو سونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں اور انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اٹھنے کے بعد، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف پلٹ کر ہم کو جانا ہے۔ یہ دعا ہم روزانہ صبح میں پڑھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیند سے بیدار فرماتے ہیں، اور جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے یہ میرا مرنا اور میرا جینا، اللہ کا نام لے کر میں مرتا ہوں اور اسی کا نام لے کر مجھے زندگی ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نظام ہے۔ موت، اس موت سے کسی انسان کو کوئی مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ موت کا ایک طویل سلسلہ ہے جو انسانیت پر مسلط ہے اور چلتا رہے گا۔ ہمارے اپنے پرائے اس دنیا سے اٹھتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر نو کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی نہلائیں گے، دھلائیں گے،
اور اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور لے جا کر اسی قبر میں دفن کر دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے تدفین کر کے واپس آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا مال وہ بھی واپس آ جاتا ہے، ورثہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کوئی مرتا تھا تو اس کا مال بھی جاتا تھا اور وہیں پر اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ ہو تو آ کر لے لیں، اور اگر کوئی لینے والا نہیں ہوا تو وہ مال واپس آ جایا کرتا تھا۔ تیسری چیز ہے بندے کے اعمال، وہی انسان کے ساتھ جاتے ہیں، وہی اعمال انسان کے حقیقی ساتھی ہیں۔ قبر کے اندر، حشر کے اندر، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان کے یہی اعمال انسان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور برے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ موت انسان کو ضرور آئے گی۔ موت کا ایک تصور تو یہ ہے کہ موت بہت بھیانک ہے، انسان پر بہت شدید ہے، موت کے سکرات اور موت کی سختیاں ناقابل برداشت ہیں۔ اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہلیۃ الاولیاء میں فرمایا گیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا کرتی ہے۔ موت کے ذریعے سے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اگر موت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ موت نہ آئے تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کریں گے؟ اس لیے موت آنا برحق ہے، موت ہر انسان کو آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو موت آئے اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور اسی حال میں ان کو موت آ جائے۔ یہ آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے گھر میں سے کسی کا چلا جانا یہ ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے کچھ خوف دلا کر، کبھی دشمنوں کا خوف دلا کر، کبھی قحط کا خوف دلا کر، کبھی جان کو لے کر، کبھی مالوں کو گھٹا کر، اور کبھی پھلوں کو کم کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ گھر میں سے کوئی چلا جائے، انتقال ہو جائے، یہ انسان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ ان آزمائش کی گھڑیوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، یا پھر اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو بلکہ جزا فضا کرے، بے تحاشا آنسو بہائیں اور روئیں چلائیں، بین کریں نوحہ کریں، غریبان کو چاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر شکایت کرے، شکوہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر سے کسی کو اٹھا لے اور ہم اس آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمیں چاہیے ہم صبر کے پیکر بن جائیں، صبر کی تصویر بن جائیں، صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمزدہ ہے، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں۔ تو غم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے جانے پر انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے پر دل سے شکایت نہ کرنا،
اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا کہ میرے رب کا یہی فیصلہ ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا وہ بہتر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے انسانوں کے حق میں۔ یہ ہے اصل صبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی دولت عطا فرمائے۔ یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے بہت بڑی ڈھارس کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایسے لوگوں پر جب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، صبر کر لے۔ اصل چیز تو یہی ہے۔ باقی ماں باپ کا جانا دنیا سے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، ماں کا چلا جانا بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جانا ہے۔ ماں کی مامتا انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ 6 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں، ماں کی قبر کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑا گہرا اثر پڑا تھا والدہ ماجدہ کے چلے جانے کا۔ والدہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے بہتر سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ میں شوق جہاد میں آیا ہوں اور اس حال میں آیا ہوں کہ میرے ماں باپ رو رہے تھے، پھر بھی میں جہاد کے شوق میں نکل آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے ان کو رلایا ہے ویسے ہی جا کر ان کو ہنساؤ، تمہارا والدین کی خدمت کرنا ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہے۔ اور والدین کی زیارت انسان کے لیے کامل حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر 70 مرتبہ زیارت کرے تو 70 کامل حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل تھی۔ ابا موجود ہیں آپ کے، والدہ آپ کی چلی گئیں، یقیناً آپ حضرات اس وقت بڑے صدمے میں ہیں اور بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ ان مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب انہوں نے پیغام بھیجا کہ ابا جان تشریف لائیں، آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو سلام کہلایا اور بیٹی کے یہاں پیغام بھیجا کہ للہ ما اخذ ولہ ما عطا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت، آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے پاس رکھا اور جب چاہا اپنے پاس بلا لیا۔ وَلَهُ مَا عَطَى، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی عمر اللہ تعالیٰ کی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو۔ اس وقت آپ لوگوں کے لیے کرنے کے یہی 2 کام ہیں، صبر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس صبر پر اجر و ثواب مانگیے۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب تو مرحومہ واپس نہیں آئیں گی، اب تو ہماری ملاقات مرنے کے بعد ہی ہوگی اور یقیناً ہوگی، ہمارا اس پر ایمان ہے انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفسیر بیان فرمائی ہے جو تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورہ طور کے اندر کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کا اتباع کیا، جیسے ابا اماں مسلمان تو بچے بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم ان کو ان کے بچوں کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر اعلیٰ مقام ملے ہوں گے، لیکن بچے اتنے نیک نہیں ہوں گے، اس لیے بچوں کو وہ مقام نہیں مل سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے والدین کہیں گے یا اللہ وہ جنت کیسی جس میں بچے نہ ہوں، ہمارے بچے تو اس میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رضا اور خوشی کے لیے بچوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ شامل فرما دیں گے، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو مرنے کے بعد ہماری اپنے والدین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ملاقات کرائے، جنت میں ہم سب کی ملاقات کرائے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ جس کے لیے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اصل ہمارا کام کرنے کا یہی ہے کہ ہر چیز کی عمر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو، آپ کے لیے بھی یہی دو کام ہیں، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر مانگیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ علم ينتفع به، علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا اپنی زندگی میں تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اپنی زندگی میں نہ کر سکا، بچوں نے ان کی طرف سے کر دیا تو بھی اس کا فائدہ انہیں ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس دعا کا فائدہ ہمیشہ والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نیک بنیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تبھی تو اپنے والدین کو بخشیں گے، اور اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو والدین کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ حضرات کے لیے سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور مرحومہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، جتنا ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے یہی آپ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کر بخشیں، طواف کر کے ایصال ثواب کر دیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جائے، یہی ان کے لیے آپ کی طرف سے حسن سلوک ہے۔ اسی طرح ان کے اقربا اعزاء، ان کے دوست احباب کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ باقی رہ گئی یادیں تو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں تو برقرار ہی رہتی ہیں۔ لوگ اپنے باپ کو، اپنی والدہ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو بھول نہیں پاتے ہیں۔ انسان مرتے دم تک یاد رکھتا ہے، یقیناً آپ کی والدہ آپ کو یاد رہیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا سے جتنی تکلیفیں اٹھا کر جاتا ہے، کبھی کبھی دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بڑا پاپی تھا، پاپ دھل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں بہت بڑا انعام ہوا کرتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب، کہ ایمان والے کو کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکان، ولا ہم ولا حزن، کہ انسان کو کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم لاحق ہو، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ انسان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے لیے
بڑے درجات لکھے ہوتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے ان درجات تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتا ہے ان بیماریوں پر، ان تکلیفوں پر، وہ جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال والدین کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے، ان کا جانا آپ حضرات کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں، جگہ جگہ فرمایا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، والدین کو جھڑکو مت، ان دونوں سے بھری بات کہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دیا کرو، نرم بن جاؤ ان کے سامنے، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کیا، جب میں کسی قابل نہیں تھا تو میری والدہ نے میری تربیت کیا، اب میں کسی قابل ہو گیا تو میری ذمہ داری ہے میں اپنی والدہ کے لیے دعا کروں، اپنے والد صاحب کے لیے دعا کروں، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوہ بن جائے، جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ اب قاتل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت انجام کی خبر دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قصداً قتل کر دے تو ایسے شخص کے لیے قرآن میں سخت وعید ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اب وہ آدمی بہت پریشان ہوا، معلوم نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کیا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے یا نہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میری والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تیری والدہ زندہ ہوتی تو تو ان کی خدمت کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اچھا برتاؤ کرتا، تو امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت فرما دیتے۔ جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو، دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو والدین کا، والدہ کا مقام اس قدر بلند ہے۔ ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی میری والدہ آئی ہوئی ہیں، وہ کافرہ ہیں، مکہ سے آئی ہیں اور مجھ سے حسن سلوک چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ کیا وہ کافر ہیں پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جاؤ، ان کے لیے چادر بچھاؤ اور عزت و اکرام کے ساتھ ان کو بٹھاؤ۔ تو ماں کا رتبہ اور مقام کچھ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ماں کی ممتا، ان کی شفقت اور محبت کا بدل دنیا میں نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انمول دولت ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماؤں کی قدر کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے درجات پاتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو صحابی نہیں بن سکے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے خط بھیجا، یا رسول اللہ پیغام بھیجا کہ میری والدہ ضعیفہ ہیں اور میری والدہ بیمار رہتی ہیں، میرے علاوہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ آؤں اور آ کر آپ کی زیارت کر کے صحابی بن جاؤں، یا میں اپنی والدہ کی خدمت میں وقت گزار دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
پیغام بھیجا ان کے یہاں جواب میں کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا کہ آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک جبہ عطا فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تیری ملاقات ہو اویس قرنی سے، یمن کا ایک قبیلہ تھا قرن، وہی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اویس، کہنے لگے اگر اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے میرا سلام کہنا، یہ جبہ دے دینا اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرا لینا۔ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اویس قرنی کو یہ اونچا مقام اور رتبہ مل گیا۔ اگر ہم بھی اپنی ماں کی خدمت کریں گے، اپنے والد کی خدمت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اونچے مقام اور اونچے رتبے عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ دولت آپ کے پاس سے چلی گئی، اب آپ کو چاہیے زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ کم از کم ایک پارے پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنی والدہ ماجدہ کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے، اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے۔ زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ثابت ہے اور مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب ثابت ہے۔ ایصال ثواب کریں تو والدین کی نیت کر لیں، اپنے گھر والوں کی نیت کر لیں، اپنے دادا دادی کی نیت کر لیں، اپنے اقربا اعزہ کی نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جانے کی وجہ سے گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمے پر گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر تو بہت سارا ہے، ایک صبر جزا فضا کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، اور ایک صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ عورتیں بہت زیادہ روتی ہیں، مردوں میں دیکھتا ہوں کہ مرد کو جلدی صبر آ جاتا ہے، لیکن عورتوں میں رونے دھونے کا ماحول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں مبارک پور میں ایک خاص بات دیکھی کہ عورتیں جب آتی ہیں اگنا کرنے تو بجائے جو ہے گھر کی عورتوں کو چپ کرائیں، چپ کرانے کے بجائے آ کر مزید کندھا پکڑ کے روتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صبر کی تلقین کرنی چاہیے حضرت، حالانکہ یہ فطری بات ہے، رونا آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی غزوہ موتا کے اندر، تو نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر کے چپ کرا دو۔ وہ گئے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، گئے چپ کرایا، عورتیں چپ نہیں ہوئیں، آئے نبی علیہ السلام کے پاس، پھر آ کر شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو گیا تھا چپ کرانے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ جا کر ان کو خاموش کراؤ۔ وہ بیچارے پھر گئے، اب عورتوں کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، عورتیں کہاں مانتی ہیں، وہ رونے میں رہی، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک تو تجھ سے نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ تو تم سے ہو نہیں رہا ہے، اور بار بار نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہو شکایت کر کر کے۔ اب پھر جب آئے شکایت لے کر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی بھر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحْصُ فِي وُجُوهِنَّ التُّرَابُ، ان کے منہ میں مٹی بھر دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے صبر کریں، بہت زیادہ جزا فضا اور بہت زیادہ رونا دھونا یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے، اس کو بھولنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم میں بعد میں شیخ الحدیث ہو گئے تھے، ہم لوگوں نے ان سے ترمذی شریف پڑھی تو کہنے لگے کہ مجھے دو چیزوں پر کوئی غم نہیں ہوتا ہے، جب میرا کوئی اپنا مرتا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، اپنے کے جانے پر میں آنسو نہیں بہاتا ہوں،
ان کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ کوئی مجھ سے پہلے چلا گیا اور مجھے ان کے بعد جانا ہے، جانا تو وہی ہے، منزل تو ایک ہی ہے، بس ذرا سا آگے پیچھے، کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں جائے گا، تو پھر اس پر آنسو کیا بہائیں؟ اگر صرف وہی جاتے ہم نہ جاتے تو چلیے ٹھیک ہے آنسو بہائے، منزل تو وہی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنے گا، تو جانا تو سب کو وہی ہے۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ کسی کے جانے پر، کسی کے انتقال پر مجھے بہت زیادہ صدمہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال صدمہ کا ہونا فطری بات ہے، نبی علیہ السلام کو بھی پہنچا تھا، لیکن بہت زیادہ اس کا اثر لینا نہیں چاہیے۔ خاص طور سے بچیاں بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، پتہ چلا والدہ کا انتقال ہو گیا، اب نہ کھا رہی نہ پی رہی ہیں، غم میں گھلی جا رہی ہیں، بیمار ہو گئی اور نہ راحت ہے نہ سکون ہے نہ چین ہے، ایک مدت تک علاج معالجہ چل رہا ہے، پریشان ہے۔ بھئی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی عمر لکھی تھی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو بھی اپنی مدت پوری کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا کہ قتل ہو کر کے دنیا سے آئے گا۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری دی ہے تو اس بیماری کے ذریعے سے جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام پر ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کی شان یہی ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے طے کر دیا ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ جناب حافظ محمد التمش کی والدہ ماجدہ کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، اے اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے، اے اللہ ان کو ان کی زندگی کی پریشانیوں کا تکلیفوں کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی آخرت کو سنوار دے، بنا دے، اے اللہ گھر والوں کو اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جناب محب الحق صاحب بیمار ہیں، اے اللہ فالج میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں صحت و عافیت سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، اہل خانہ کو اے اللہ ہر طرح کے صبر و شکیبائی سے مالا مال فرما، اے اللہ گھر والوں کو کی تمام تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔